اردو پوڈ کاسٹ کے افسانوی گفتگو کے اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ افسانوی گفتگو کے لیے غضنفر علی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم اپنے مہمان سے ان کے پس منظر کے تعلق سے، ان کی زندگی کے انچھوئے پہلوؤں کے تعلق سے اور ان کی افسانہ نگاری، ناول نگاری اور ان کے جو تعلیمی ہے، ادبی سفر ہے، ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فکشن بطور خاص افسانہ نگاری اور ناول نگاری، ان کے ان موضوعات کے تعلق سے آپ کے جو نظریات ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سوالات اس طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ یہ تینوں پہلو جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے۔ تو میں غضنفر سر کا جو ہے ہماری اس اردو پوڈ کاسٹ میں جو بطور خاص غضنفر سر کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس کا یہ دوسرا حصہ ہے اردو پوڈ کاسٹ کا سوال و جواب کا، تو میں سر کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی ان مصروفیات کے درمیان، کیونکہ سر ابھی فی الحال جو ہے وہ شاید دہلی میں ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال غضنفر سر کے ہم پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مہمان کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، تو اس میں آپ کس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ نے کہاں پرورش پائی، اور آپ کا تعلیمی پس منظر اور آپ کے درس و تدریس کے جو پیشہ ہے اس تعلق سے آپ جو ہے وہ تفصیلی طور پر جو ہے روشنی ڈالیں۔ میں بہار کے ایک ضلع گوپال گنج کے قریب ایک قصبہ جس کا نام چوراؤں ہے، وہاں پیدا ہوا۔ وہاں اس گاؤں کی یہ روایت رہی کہ سب سے پہلے بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کو مذہبی تعلیم دلواتے ہیں۔ چنانچہ مجھے ایک مولوی صاحب، حافظ صاحب کے پاس بھیج دیا گیا کہ آپ قاعدہ پڑھیے اور قرآن شریف پڑھیے۔ تو وہاں میں نے ابتدائی تعلیم شروع کی، قرآن قاعدے سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ حافظ صاحب کا نام تھا عارف صاحب، حافظ عارف محمد صاحب۔ حافظ عارف محمد صاحب بہت نیک اور سیدھے شریف انسان تھے اور مجھے بہت چاہتے تھے، بلکہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مرید بنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک سلسلے سے ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی، نقش بندیہ سلسلے سے، تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ہوتا گیا، میں کہانی پڑھتی کہ جی ایک دعا انہوں نے بتائی کہ تم اس کا وظیفہ کرنا، میں کرتا رہا، آج بھی کبھی کبھی کرتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد چوراؤں سے باہر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ گوپال گنج، مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج، وہاں میرا داخلہ کرا دیا گیا، بلکہ میں وہاں رہ کے پڑھنے لگا۔ میرے گھر سے خرچ آتا تھا، میرے والد خرچ بھیجتے تھے اور میں وہاں پڑھتا تھا۔ لیکن اس مدرسے کے خشک ماحول میں میرا جی نہیں لگتا تھا، میں اکثر وہاں سے بھاگ آتا تھا اور بھاگ کے گھر آ جاتا تھا۔ میری بڑی بہن تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے پکڑ کے پھر مدرسے میں پہنچا دیتی تھی، پھر مدرسے سے میں پھر بھاگ آتا تھا۔ دن بھر میں گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، کنچے کھیلتا تھا اور گھر آتا تھا تو پھر وہ دوسرے دن مجھے وہاں پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو دل نہیں لگتا تھا اس میں، کیونکہ وہ ایک تو حافظ صاحب کی چھڑی بہت پریشان کرتی تھی اور دوسرے وہاں کا خشک ماحول۔ پھر گھر والوں نے سوچا کہ یہ تو پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو اس کا داخلہ مکتب میں کرا دیا جائے۔ تو مدرسے سے نکال کر مجھے گاؤں کے مکتب میں ڈال دیا گیا۔ میرے گاؤں ہی میں ایک مکتب تھا، اردو پرائمری مکتب، وہاں میرا داخلہ ہوا تو میرا وہاں دل لگنے لگا، اور پہلے ہی کلاس میں میری پہلی پوزیشن آئی، اور دوسری کلاس کرنے کے بعد مجھے ایسا قابل سمجھا گیا کہ وہاں سے نکال کے مجھے 5ویں جماعت میں داخل کرا دیا گیا، اور میں 5ویں جماعت میں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ پھر وہاں سے یعنی قطب چھپرا ایک اسکول تھا میرے ننیال میں، وہاں سے پھر میں مڈل اسکول سیمرا اپنے گاؤں کے آس پاس تھا، وہاں آ گیا، وہاں سے مڈل کیا۔ مڈل کرنے کے بعد میں گوپال گنج کے ایک
VMHE اسکول تھا ہائر سیکنڈری، اس میں 8ویں کلاس میں میرا داخلہ ہوا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں میڈیکل کروں، ڈاکٹر بنوں، تو میرے سائنس گروپ میں داخلہ دلا دیا گیا۔ جب 8ویں کا رزلٹ آیا تو امتحان میرے حساب میں نمبر کم تھے، چنانچہ میں نے خود سے گھر والوں کو بتائے بغیر اپنا وہ بدل لیا سبجیکٹ، اور سائنس کے بجائے میں آرٹس میں چلا گیا۔ جب آرٹس کے 9ویں کا رزلٹ نکلا تو میری فرسٹ پوزیشن تھی۔ جب میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے بدل لیا تھا، حساب مشکل میرے لیے وہ تھا، تو اب میری پوزیشن آ گئی ہے، تو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، لیکن چونکہ پوزیشن آ گئی تھی تو ناراضگی دور ہو گئی۔ ہائر سیکنڈری تک جاتے جاتے میں تبلیغی جماعت میں جانے لگا تھا، تبلیغ میں، اور تبلیغ کا بڑا اثر تھا، اور اس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ وظیفہ پڑھتا تھا، تو کچھ توازن میرا بگڑ گیا۔ تو ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں امتحان مت دو، فیل ہو جاؤ گے، لیکن میری ضد تھی کہ میں دوں گا۔ تو اسی بیماری کے عالم میں نے امتحان دیا، اور میری وہاں بھی مطلب صرف 5 نمبر سے فرسٹ ڈویژن میری رہ گئی تھی، حالانکہ میں اس میں اپنے تمام دوستوں میں اچھے نمبر سے پاس ہوا تھا۔ ہائر سیکنڈری کرنے کے بعد پھر میں اسی شہر گوپال گنج کے کالج میں داخل ہوا، BA میں۔ وہاں سے BA پارٹ 1 کیا، پھر BA پارٹ 2 کیا، پھر BA پارٹ 3 کرنے کے بعد، یعنی 3 سال کا ڈگری کورس ہوتا تھا۔ پھر میرا داخلہ مظفرپور LS کالج MA میں ہو گیا۔ JP موومنٹ کا زمانہ تھا، JP موومنٹ میں یونیورسٹی بند ہو گئی، 2-4 مہینے تک ہی رہا ہوں گا میں، تو بند ہو گئی۔ تو میرے ایک دوست نے علی گڑھ میں فارم میرا بھر دیا تھا، اور اتفاق سے میرا نام آ گیا تھا، تو میں علی گڑھ آ گیا۔ علی گڑھ میرے والد نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، کیونکہ ان کے کچھ ریزرویشنز تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ علی گڑھ کے پروڈکٹ لڑکوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، یا ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہوتا، تو ان کے تجربات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ علی گڑھ نہیں جائیں گے، آپ کو یہیں پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اب تو علی گڑھ میں میرا داخلہ ہو گیا ہے، مطلب میرا نام آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن میں منی آرڈر نہیں بھیجوں گا۔ تو منی آرڈر انہوں نے کئی مہینوں تک نہیں بھیجا۔ فرسٹ سیمسٹر میں جب میری پوزیشن آئی علی گڑھ میں، تو پھر منی آرڈروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابا کے نزدیک 2 باتیں تھیں، یا تو آپ علی گڑھ میں پڑھیں گے تو اردو نہیں پڑھیں گے، یا اردو پڑھیں گے تو علی گڑھ نہیں پڑھیں گے۔ اور میں اردو میں کرنا چاہتا تھا اور علی گڑھ پڑھنا چاہتا تھا شروع میں، تو انہوں نے یہ مان لی بات کہ ٹھیک ہے اردو میں کیجیے، لیکن مظفرپور میں کیجیے۔ تو خیر ان کی بات پوری نہیں ہو پائی، کئی مجبوریاں تھیں۔ علی گڑھ آنے کے بعد، علی گڑھ آنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ چکا تھا، کوئلے سے ہیرا۔ یہ میرا ادبی کیریئر جو ہے شروع ہو گیا تھا ہائر سیکنڈری میں۔ کوئلے سے ہیرا وہ ہندی میں چھپا، بال کلیان پریشد پٹنہ سے، وہ ڈرامہ تھا، اور کافی لوگوں نے پسند کیا، اسٹیج بھی ہوا۔ اسی زمانے میں ایک مشاعرہ ہوا کالج میں، جب میں ہائر سیکنڈری میں تھا، ترہی، اور ہمارے دوستوں نے اس میں شرکت کی، تو مجھے بھی جوش آیا کہ یار میں بھی کچھ اشعار کہوں۔ میں نے کوشش کی، 4-5 شعر ہو گئے، دادود ملی، تو پھر شاعری کا چسکا بھی لگ گیا۔ اس زمانے میں ہمارے شہر ہی میں تھاوے ایک جگہ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، صابر صاحب، ڈاکٹری کرتے تھے، صابر حسین، شاعری بھی کرتے تھے، تو ان سے پہلی غزل کی اصلاح لی۔ اس کے بعد میں مظفرپور گیا، مظفرپور سے علی گڑھ آ گیا۔ علی گڑھ میں وہ استاد مجھے شہریار مل گئے، جو مجھے MA میں پڑھاتے بھی تھے، اور میری شاعری کی اصلاح بھی کرتے تھے، اور اتنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہے گا، جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی پذیرائی اور ان کی اصلاح اور علی گڑھ کے ماحول نے مجھے شاعر بنا دیا، مطلب باقاعدہ۔ جدیدیت کا زمانہ تھا، ہر آدمی جدید شعر کہنا چاہتا تھا، مجھ پر بھی اس کے اثرات ہوئے، لیکن اس طرح اثرات نہیں ہوئے کہ بہت سے ہمارے دوستوں نے شاعری چھوڑ دی جدیدیت کے چکر میں شاعری کرتا رہا۔ اور ہندوستان کا کوئی ایسا رسالہ نہیں تھا اس زمانے میں جس میں میری تخلیقات نہ چھپتی ہوں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ آپ شب خون میں چھپ کے دکھائیے، تب آپ کو شاعر مانا جائے گا۔ شب خون میں نے غزلیں بھیجی، فاروقی نے چھاپی، عبدالرحمن فاروقی نے، اور انہوں نے ہی کہا کہ غضنفر تم جو لکھتے ہو جیے غضنفر، غنی غضنفر علی غضنفر، تو ہم نے 2 حصے ہٹا دیے ہیں،
غضنفر ہٹا دیا ہے، علی ہٹا دیا ہے، صرف غضنفر رکھ دیا ہے. یہی بہت بھاری ہے، غ ز ن ف ر، یہ سب آوازیں مشکل ہیں، تو یہ کافی ہے. تو یہ انہی کا نام رکھا ہوا ہے غضنفر، اور جب سے میرا قلمی نام غضنفر ہو گیا. میرا آفیشیل نام غضنفر علی ہے، لیکن میری تمام کتابیں، تمام شاعری غضنفر کے نام سے چیزیں چھپتی ہیں. تو علی گڑھ آنے کے بعد پھر ایم اے کیا میں نے، پی ایچ ڈی کی، شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات پر پی ایچ ڈی کی، اسکالرشپ مجھے ملا. میں وہاں انجمن اردو معلّہ کا سیکریٹری بھی رہا، علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی رہا، تمام نشستوں میں شرکت کی. شاعری میں زیادہ مطلب کرتا تھا، ایک دو کہانیاں بھی لکھ لی تھی، لیکن کہانیکار کی حیثیت سے میں زیادہ نہیں جانا جاتا تھا. اور اس زمانے میں دو گروپ تھے، ایک شاعروں کا، ایک افسانہ نگاروں کا، تو میں شاعروں کے گروپ میں تھا. وہاں سے میں پھر لیکچرر بھی ہوا علی گڑھ میں، کچھ دنوں تک پڑھایا. اس کے بعد کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا. پھر میں یو پی ایس سی کا ایک کی پوسٹ تھی، ریسرچ جونیئر ریسرچ کم لیکچرر گورنمنٹ آف انڈیا کا، تو میں وہاں کمپیٹ کر کے میں چلا گیا سولن. وہاں میں نے سروس شروع کی، اور پھر وہاں باقاعدہ میں نے افسانے لکھنا شروع کیے. پہلا ناول میرا پانی وہیں سولن میں لکھا گیا. اور اس کی تاریخی بہت دلچسپ اس کے محرکات ہیں کہ سولن پہاڑی علاقہ ہے، پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، نمبر مطلب لائن لوگ لگاتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے پانی آتا تھا، پھر بند کر دیا جاتا تھا، پھر دوسرے علاقے میں آتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے، بندوقیں نکال آتی تھی، پسٹل نکال آتی تھی. تو اس کو میں بہت غور سے دیکھتا تھا کہ یہ پانی پر لڑائی ہو رہی ہے. اور جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو پانی کے تمام سورسز میرے پاس آ گئے، اور جہاں جہاں میں نے نگاہ ڈالی وہاں وہاں لگا کہ مگرمچھوں کا قبضہ ہے، اور اسی لیے پانی عام لوگوں کو نہیں مل رہا. یعنی لوگ اس لیے بند کر روا دیتے تھے کہ ان کی ٹنکی بھری رہے، وافر مقدار میں ان کے یہاں پانی رہے، دوسرے چاہے بھوکے مرے یا پیاسے مرے، یا ان کی طرف دیکھیں کہ ایک آدھ بالٹی پانی دے دیں تاکہ ان کا کام چل جائے. تو یہ جو جمع خوری یا اجارہ داری کا جو رویہ تھا، اس رویے نے مجھے بہت پریشان کیا. اور اس پریشانی میں، اس دباؤ میں نے یہ ناول پانی لکھا. پانی لکھنے سے پہلے میں شاعری کرتا رہا. شاعر کی حیثیت سے میری حیثیت اس طرح کی نہیں بنی تھی جس طرح کی حیثیت بننی چاہیے تھی. اچھی خاصی شاعری کی تھی، لیکن زیادہ شہرت نہیں ملی. پانی جب لکھا تو جیسے کہتے ہیں نا راتوں رات مشہور ہو جانا، تو پانی کے چھپتے ہی میں اردو کے ناول نگاروں میں شریک ہو گیا. اور اس زمانے میں بلراج کومل نے ایک مضمون لکھا، اردو کے 3 نئے ناول، اس میں میرا پانی تھا، پیغام افاقی کا مکان تھا، عبدالصمد کا 2 گز زمین تھا. اور ان تینوں ناولوں سے اردو ناول نگاری میں ایک طرح سے ناول جو ٹھہر گیا تھا اس کی تجدید ہوئی. یعنی جدیدیت کے زمانے میں ناول لکھنا لوگوں نے بند کر دیا تھا، اس کے حالات تھے، اسباب تھے. ہم لوگوں نے جب یہ 3 ناول لکھے اور یہ تینوں چھپے ایک ساتھ، مطلب ایک ہی سال کے آس پاس میں، اور یہ اتنے مشہور ہوئے کہ پھر تو ہر آدمی ناول کی طرف جھک گیا، لکھنے لگا. ہم لوگوں نے بھی 8-8 10 ناول لکھے. تو اس طرح سے اردو میں ناول نگاری کی جو تجدید ہوئی وہ دراصل پانی، مکان اور 2 گز زمین سے ہوئی. تو اس کے بعد پھر میں نے اور ناول لکھے. وہ سب ہر ناول میں ایک تجربہ تھا. کیچری میں الگ تجربہ تھا، دبے پانی میں الگ تجربہ کیا، فسو میں الگ، شراب میں الگ، ماجی میں الگ، مام میں الگ. تو ہر ناول، میرے ناولوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ہر ناول میں یہ تجربہ کرتے ہیں، اور ان کے تجربے جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ناول ہر آدمی کو نہیں پسند آتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو میری تمام تخلیقات یعنی لوگ پسند ہیں. تو اس طرح سے یہ ادبی یعنی تعلیمی سفر اور پھر یہ ادبی سفر کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. میں آج بھی تھکا ہوا نہیں ہوں، روزانہ لکھتا ہوں کچھ نہ کچھ. کبھی کہانی لکھتا ہوں، کبھی شاعری کرتا ہوں، کبھی غزل لکھتا ہوں، کبھی نظم لکھتا ہوں، کبھی کوئی مضمون لکھتا ہوں، کبھی کوئی خاکہ لکھتا ہوں، کبھی کوئی کسی صورتحال پر انشائیہ یا شہرنامہ. کچھ نہ کچھ اس لکھنے نے مجھے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ باغ و بہار کر رکھا ہے. یعنی مجھے تھکنے نہیں دیتا. ذہنی طور پر میں بہت فعال ہوں.
تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انسان لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو وہ بوڑھا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جوان محسوس کرے گا، تر و تازہ محسوس کرے گا۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں، اور اسی لیے میرا ذہن آج بھی خوب کام کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ اچھا سے اچھا لکھ سکوں۔ تو یہ میرا ادبی اور تدریسی سفر رہا۔ جی جی سر، آپ کا سفر واقعی میں سننے لائق ہے، ایسا لگتا ہے بس سنتے چلے جائیں۔ اور آپ نے جو کہا کہ پروفیسر جو ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، یہ ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں، لیکن ادیب کبھی ریٹائرڈ نہیں بالکل ہوتا۔ آپ کا یہ جو کہنا، مطلب آپ کی تمام جو باتیں ہیں وہ واقعی میں، اگر آپ کا یہ ادبی سفر اور تعلیمی سفر اگر بغور اس کا خالی مطالعہ ہی کیا جائے تو ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے جو ہے، آپ کہاں کہاں سے گزرے ہیں اور کس طرح سے جو ہے، مطلب آپ کے والد محترم کا یہ کہنا ہے کہ اردو پڑھے گا تو علی گڑھ میں نہیں پڑھے گا، اور اگر علی گڑھ میں پڑھے گا تو اردو نہیں پڑھے گا۔ مطلب یہ ایسی شرط ہے سر کہ مطلب اس پہ جتنا مطلب اگر سر کھپایا جائے تو اس کا ہم وہ نکال نہیں سکتے، اصل میں اس کا توڑ نہیں نکال سکتے۔ لیکن جی جی میرے والد کا قصور بھی نہیں ہے یہ، جی اس جی کی وجہ یہ ہے کہ ایک علی گڑھ کا امیج ان کے ذہن میں رہا، کیونکہ علی گڑھ کے جو لوگ پروڈکٹ تھے یا پڑھ کے جاتے تھے، کلکتے میں رہتے تھے، تو ان کو ملازمت نہیں ملتی تھی، اور لوگ اس لیے ملازمت نہیں دیتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ملازمت مطلب علی گڑھ کے ہیں تو وہ بالکل ان کی تربیت مذہبی ہوئی ہوگی اور ان کو مناسب نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے ایک تجربہ تھا، ہر باپ اپنے اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو، تو ایک تو یہ تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ اردو پڑھ کے کیا نوکری ملے گی، ان کے دماغ میں ہی تھا۔ وہ تخلیقیت کے بارے میں، تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں یا تخلیقی قوت کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ نہیں تھے، اور ان کو نہ یہ پتا تھا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میری پہلی تخلیق آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی تو سب سے پہلے ریڈیو لے کے وہ بیٹھے، اور پورے گاؤں والوں کو اس زمانے میں ایک دو کے ریڈیو ہوتے تھے، بلا کے بٹھایا۔ اور کس سن کی بات ہوگی سر؟ کس سن کی بات ہوگی وہ؟ یہ 70 مجھے لگتا ہے 72 73 وغیرہ کی بات ہے، وہ جب اس نیا نیا وقت ہاں، اس وقت کا تو ریڈیو کا کافی کریز تھا اس وقت۔ اگر آپ بہت ریڈیو پہ آئے تو وہ تو مطلب آج کے مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو مطلب پہلی کتاب جو ہے وہ جی 1971 میں جو ہے جی وہ کوئلے سے ہیرا، جی یہ ڈراموں کا شاید ڈرامہ تھا یہ نا؟ ڈرامہ جی۔ تو ہاں، تو اس کا تھوڑا سا وہ پس منظر بتائیے سر، اور دوسرا کہ لکھنے کا جو شوق ہے وہ کس طرح پیدا ہوا، اور آپ نے باقاعدہ جو پہلا افسانہ ہے تو وہ آپ نے کب لکھا؟ ہاں، یہ میں بتاتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو میں نے یہ کوئلے سے ہیرا ڈرامہ لکھا، اور یہ ڈرامہ، اس ڈرامے کا تھیم یہ ہے کہ 4 بچے شرارتی ہیں، اور شرارت کی وجہ سے اسکول سے وہ نکال دیے جاتے ہیں، اور گھر والے بھی تنگ آ کے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بیچارے الگ الگ ہوتے ہیں، پھر وہ ایک جگہ ملتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ یار جو امیج ہمارا بن گیا اس کو دور کرنا ہے، اور ہم کیسے کھائیں گے، کیا کریں گے۔ تو یہ اپنا کام کرتے ہیں، اور کچھ بدماشوں کے کارناموں جو بدماشوں کے کچھ راز تھے وہ فاش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں۔ پھر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کوئلے سے ہیرا بن جاتے ہیں۔ اور مطلب اس میں یہ کہ آپ بچوں کو اس طرح سے نہ لیجئے، بچوں کو ٹھیک سے سمجھیے۔ بچوں کے اندر شرارت ہوتی ہے لیکن اچھی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، تو غصے میں آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ بچے کو گھر سے نکال دیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر جھٹکا لگتا ہے بچوں کو تو وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی آدمی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہتر بن بھی جاتا ہے، اور دنیا میں ایک طرح سے کارنامہ انجام دے دیتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی سوچ تھی، تو یہ ایک ڈرامہ میں نے لکھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ شاعری کی شروعات کیسے ہوئی، ایک مشاعرہ ہوا، مصرعے طرح دیا گیا تھا، شہیدوں کے خونی کفن بیچتے ہیں، اس پر میں نے ایک غزل کہی تھی۔ آپ کا یہ سوال تھا کہ پہلا افسانہ میں نے کب لکھا۔ 73 میں
میں نے مظفر پور میں داخلہ میرا ہوا تھا ایم اے میں، 73 میں ہی میں نے بی اے کر لیا تھا، اور بی اے کرنے کے بعد مظفر پور میں میرا داخلہ ہوا. تو وہاں میں نے ایک افسانہ لکھا، ٹیری کاٹ کا سوٹ. اور یہ ٹیری کاٹ کا سوٹ جو ہے وہ چھپا دہلی کے ایک رسالہ تھا بڑھتے قدم، اس میں. تو یہ پہلا میرا افسانہ تھا. اس کے بعد جب میں نے ایک افسانہ لکھا خلا، جو 20ویں صدی میں چھپا. اور ایک تیسرا افسانہ اس زمانے کا تھا 20 سال پر پھیلی ہوئی ایک لاش. یہ میں نے علی گڑھ آنے کے بعد یہ لکھا، اور یہ ریڈیو پر پڑھا گیا، نئی نسل نئی روشنی میں. اور جو ایک رسالہ نکلتا تھا آواز ریڈیو کا، اس میں یہ چھپا بھی. تو یہ 3 ابتدائی افسانے ہیں، جن میں سے ٹیری کاٹ کا سوٹ میرے پاس نہیں ہے موجود، وہ دوسرا افسانہ بھی نہیں ہے. ہاں، خلا جو 20ویں صدی میں چھپا تھا وہ میرے پاس موجود ہے. سر یہ ٹیری کاٹ کا جو سوٹ ہے، تو مطلب آپ کا پہلا افسانہ، اور یہ سر یہ بھی تو جدیدیت ہی تھی نا. جدیدیت کا نہیں، مطلب اس سے بہترین نہیں کہ یہ جیسے میں وہ مطلب اس کا موضوع خالی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن دیکھیے، میں کس طرح ایک بی اے کا طالب علم ہے اور اس کے نام ذہن میں وہ نہیں. سنیے نا ایک منٹ سر، وہ لکھنے بیٹھے گا تو وہ تو ہمارے جو شروع کے جو افسانے ہوتے ہیں یا جو شاعری بھی کرتا ہے تو وہ رومانی ہوتی ہے سر. اب ایک بی اے کا لڑکا ٹیری کاٹ کے سوٹ پر لکھ رہا ہے یا اس طریقے کے موضوعات پر لکھ رہا ہے، تو یہ ساری بڑی حیرت کی یہ بات ہے. اور یہ نہیں. ذہن میں کیسے آیا یہ بتائیے سر. ہاں، یہ دیکھیے، یہ دلچسپ بات اس میں ہے کہ یہ رومانی افسانہ بھی ہے. یہ کیا کہ ایک غریب بچہ اور ایک امیر لڑکی دونوں ایک محلے میں رہتے ہیں، دونوں کی دوستی ہے، ایک خاص عمر تک دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. لیکن بعد میں ایک جملہ آتا ہے کہ کوے کے ساتھ دانا چگنے والے کبوتر کو اپنے سفید پر کا خیال آ گیا. تو اپنے سفید پر کا خیال آ گیا تو اس کو احساس ہو گیا کہ وہ بڑے گھر کی بیٹی ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ دوستی ٹھیک نہیں ہے. لیکن پڑھتے ایک ہی اسکول میں تھے. جب یہ ہائی اسکول میں پہنچے اور جب ایگزام ہوا تو دونوں کی سیٹ آس پاس میں تھی، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی نے تو کچھ لکھا ہی نہیں، فیل نہ ہو جائے. تو یہ اپنا پرچہ جلدی جلدی سے 2-4 سوال کر کے اور اس کا پرچہ لے لیا، اور اس لڑکی کا جو ہے اس نے لکھ دیا کسی ترکیب سے. اور لکھنے کے بعد وہ نکل آئے. تو جب رزلٹ آیا تو وہ تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی، اور یہ شاید فیل ہو گیا تھا، یا اب یاد نہیں ہے، یا بہت کم خراب نمبر سے پاس ہوا تھا. اب اس کو لگا جب اس کا رزلٹ سنا کہ وہ تو فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے لڑکی کی، تو یہ بہت خوش ہوا. اور اب اس کو لگا کہ اب وہ مجھ سے محبت کرے گی، یعنی جو اب دوری جو اس نے بنا لی تھی تو وہ شاید دوری جو ہے کم ہو جائے گی. تو اس نے اس کو ایک مطلب اس کو مبارکباد دی، خط لکھا. اس کے بعد اس نے ایک لفافہ بھیجا اس کو بڑا سا لڑکی نے، اور یہ کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے میں پاس ہوئی ہوں، یہ فرسٹ پوزیشن میری آئی ہے، اگر تم نہیں ہوتے تو میں فیل ہو جاتی. مجھے تمہارے فیل ہونے کا یا کم نمبر آنے کا افسوس ہے، اور مجھے تمہاری وجہ سے پاس ہونے کی بڑی خوشی ہے، اور میں اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی. میں نے بہت دنوں سے تمہارے جسم پہ کوئی اچھا لباس نہیں دیکھا ہے. تو میں اس زمانے میں ٹیری کاٹ کپڑے کا نا بہت کریز تھا، تو میں ایک ٹیری کاٹ کا سوٹ بھیج رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ تمہیں اس کو پا کر خوشی ہوگی. یہاں پہ یہ کہانی ختم ہے. کہ جس کی شادی میں ٹیری کاٹ کا کپڑا سل جاتا تھا تو اس کو مطلب اس کا ایک اسٹیٹس جو اکنامکلی جو اسٹیٹس ہے، ہاں، وہ مانا جاتا تھا کہ یہ بہت مطلب جو ہے، تو وہ اصل میں یہ یونیک لگا مجھے. اور آپ جو ہے نا مطلب وہ مجھے اس کا عنوان ہی اتنا اچھا لگا، اس لیے میں نے اس کو جاننا چاہا. تو بہرحال بہت اچھا لگا آپ کے شروعاتی افسانوں کے بارے میں. مطلب شاعری تو الحمدللہ آپ اور آکاشوانی میں بھی آ چکے تھے، اور پہلا دوسرا تیسرا افسانہ جو ہے آپ نے بتایا. تو سر آپ کے موضوعات جو ہے، اب آپ کے افسانوں کے جو موضوعات ہیں تو وہ تو میں بخوبی جانتا ہوں.
ایک اس سوال کے پہلے سر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ سر جیسے انتاکشری ہوتی ہے ایک بیت بازی بھی ایک ہوتی ہے، تو جس طرح بیت بازی ہوتی ہے یا انتاکشری ہوتی ہے، آپ کی تحریر میں جو ایک لفظ سے جو آپ شروع کرتے ہیں اور جو آپ بیت بازی کرتے جاتے ہیں یا انتاکشری نثر میں بیت بازی آپ اس پر جو لکھتے جاتے ہیں، تو یہ سر میں نے تو مطلب کسی میں نہیں دیکھا، وہ کہاں سے آپ کے اندر میں وہ اثر آیا ہے کہ آپ کا جو موضوع رہتا ہے جب آپ اس کو پکڑتے ہیں ایک لفظ کو پکڑتے ہیں اور جو لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک مطلب ایک الگ، میں آج تک کسی کے اس میں وہ انداز نہیں دیکھا، تو خاص طور سے میں بھول نہ جاؤں اس لیے سوال کر رہا ہوں سر آپ سے، اور یہ سوال کی فہرست میں تھا بھی نہیں ہے، تو سر اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا کلاکاری ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، اور جو جینوین ادیب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نقل نہ کریں، وہ اپنی تحریر، ان کی تحریر منفرد ہو، ایک اپنا اسلوب بنائیں۔ تو پہلے جب میں نے پانی لکھا تو اس میں قوافی کا التزام تھا اور فعل کا بہت استعمال میں نے کیا تھا، تو وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ فعل زیادہ استعمال کرنے سے تحریر جو ہے یعنی پیکر متحرک ہو کے سامنے آتا ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے بعد میں اس کو دریافت بھی کیا، اس کی تصدیق بھی کی، اور اس میں قوافی میں نے استعمال کیے تو وہ ایک ردم کا تھا، میں شاعری بھی کرتا تھا تو اس کا بھی اثر تھا۔ بعد میں اپنے آپ میرے اندر ایک میری تحریر میں الٹریشن پیدا شروع ہو گئی، یعنی تجنیس، یعنی صوتی آہنگ نثر میں پیدا ہونے لگا، تو اس کا بھی ایک ایفیکٹ پیدا ہونے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے ادھر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو جو لفظ آتا ہے اس لفظ کے تلازمات بہت دور تک چلے جاتے ہیں، اور یہ 2-3 جملے میں تو لوگ کر سکتے ہیں، لیکن پوری عبارت میں یا پوری کہانی میں یا پوری تحریر میں آپ رعایت لفظی، آپ آسانی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، رعایت لفظی یا رعایت یا تلازمات کو نبھانا آسان نہیں ہے، اور اس طرح سے نبھانا کہ وہ بھرتی کے نہ لگتے ہوں، یعنی یہ کہ نہیں کہ میں جان بوجھ کے یہ کھیل کر رہا ہوں، بلکہ جان بوجھ کے نہیں، وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں مطلب قصدن ہوتا ہو، لیکن اب جب میں لکھنا شروع کرتا ہوں تو وہ تمام الفاظ وہ آتے چلے جاتے ہیں، جڑتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا جو ایک حسن ہے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور میرے دوستوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، تو وہ میں بھی کسی میں نہیں دیکھتا، وہ بالکل میری انفرادیت ہے، اور وہ نہ داستان، اب جیسے داستانوں کی بہت سی خوبیاں میرے اسلوب میں ہیں، لیکن یہ خوبی داستان گو میں نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہے، جو صرف میری خوبی ہے یا یہ میری خصوصیت ہے۔ تو اس کو ڈیفائن تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات تو ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ جی، یہ مطلب آپ کو خدا داد بولنا چاہیے، یہ صلاحیت ہے، میں بھی نہیں دیکھا، اور جہاں تک آپ کا اس پہ کسی کا اثر بھی نہیں ہے۔ تو سر آپ کے جو موضوعات ہیں تو آپ کو زیادہ کون سے موضوعات متاثر کرتے ہیں، اور کس قسم کے کردار اور حالات آپ کے افسانے میں جو ہے زیادہ نظر آتے ہیں، یا ایسے کردار آپ پیش کرنا، جیسے آپ نے مسنگ مین جو پڑھا تو اس میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آپ کے بھی اس میں جو ہے مشاہدات تھے یا تجربات تھے، اور موضوع تو آپ کے سر میں یہاں بتا دوں ہمارے سننے والوں کو کہ جو ٹیری کارڈ پر لکھ سکتا ہے، جو اپنے شروعاتی دنوں میں پانی پر لکھ سکتا ہے، اور اس سے پہچان بنی، اور وہ ناول شاہکار، مطلب ناول کو زندہ ہندوستان میں اگر کیا گیا تو وہ 3 ناول ہیں، اس میں سے ایک پانی ہے۔ تو ایسے موضوعات، پانی، مطلب بیل پر لکھنا، پولو کے بیل پر لکھنا، ٹیری کارڈ جو آپ کے پاس وہ افسانہ نہیں ہے، تو ایسے موضوعات ہیں، تو آپ اپنے پسندیدہ موضوعات آپ کے افسانے کے اس پر بتائیے سر تھوڑا سا، اور کس قسم کے کردار اور جو حالات ہیں وہ آپ کو آپ کے افسانوں میں آپ کو پیش کرنا پسند؟ پسندیدہ موضوعات تو ظاہر ہے کہ افسانہ نگار ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ خاص موضوعات پر ہی لکھتا ہو، بہت سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن میں نے طے کر کے میں نہیں لکھتا کہ مجھے کس موضوع پہ لکھنا ہے،
مجھے باہر کا دباؤ، باہری دباؤ جب مجھ پہ پڑتا ہے یا انر کوئی دباؤ، تو کہانی پھر ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جس طرح سے بھوک لگتی ہے کھانے کی، پیاس لگتی ہے پانی پینے کی، ویسی مجھے لکھنے کی بھوک لگتی ہے. تو وہ یہ بھوک اس وقت لگتی ہے جب کوئی باہری دباؤ مجھ پہ پڑتا ہے یا کوئی داخلی دباؤ مجھے اکساتا ہے تو میں لکھتا ہوں. مثلاً پانی کو میں نے بتایا کہ پانی کا کرائسس تھا جس نے مجھ سے پانی لکھوایا، اور جب پانی پر غور کرنا میں نے شروع کیا تو دنیا میں جتنے پانی کے سورسز ہیں، چاہے وہ شیر ساگر ہو، چاہے وہ آب حیات ہو، آب حیواں ہو، چاہے وہ آب زمزم ہو، مطلب جتنے پانی کے سورسز ہیں سب میری نگاہوں میں آ گئے، اور سب جگہ لگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے. اور یہ پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں کی علامت ہے کہ ایک کامن مین سنسیئر ایفرٹ کرتا ہے زندگی کے جو وسیلے حاصل کرنے کے لیے، لیکن سنسیئر ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو منبع ہیں، جو چشمے ہیں، ان پر لوگ قابض ہیں، یعنی بالکل مگرمچھ بن جاتے ہیں، چاہے وہ انسانی سیاستدانوں کی شکل میں ہو، یا مذہبی رہنماؤں کی شکل میں ہو، یا جمع خوروں کی شکل میں ہو، مختلف صورتوں میں مگرمچھ معاشرے میں. تو اس طرح سے کوئی موضوع، خاص طور سے سیاسی موضوع، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. اور قوم کے تشخص کا مسئلہ بھی میرے نزدیک آتا ہے. مطلب میرے کئی ناول ایسے ہیں جس میں ایک قوم کے تشخص کا مسئلہ ہے، جیسے بشمنتھن میں، یا شوراب میں ہے نئی نسل جو دنیا کو بدلنا چاہتی ہے فسو میں، لیکن وہ خود دنیا کے دباؤ میں آ جاتی ہے اور وہ نہیں کر پاتی ہے. سنسیئر ایفرٹ وہاں بھی کرتے ہیں، لیکن ڈارکنیس اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ لائٹ جو ہے اس میں دب جاتی ہے. تو جو بھی موضوع جو مجھے پریشان کرتا ہے، یوں کہہ لیجئے، اس پر میں قلم اٹھاتا ہوں، اور میرے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ پریشانی معاشرے سے دور ہو. حالانکہ ادب کا یہ کام نہیں ہے، لیکن شوگر کوٹڈ. ایک سیکنڈ. ہاں، السلام علیکم. ایک میٹنگ میں ہوں فرحان، ابھی بات کرتا ہوں. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تو اس کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور لیکن ترقی پسندوں کی طرح نہیں کہ آپ کوئی مینیفیسٹو ہو یا جان بوجھ کے. یعنی بڑے ادیب کا میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا رول یہ ہے کہ وہ صرف صورتحال کو صرف دکھائے نہیں، بلکہ وہ ایک روشنی، ایک ویژن بھی دے، اور وہ ویژن اس طرح دے کہ لگے نہیں کہ وہ ویژن دے رہا ہے، بلکہ وہ ویژن اس کی تحریر سے پھوٹے، اور وہ روشنی اندھیروں کو دور کر سکے، اور لوگوں کو ٹھوکروں سے اور گرنے سے بچا سکے، یا ان کی زندگی کو بہتر بنا سکے. ادب کا ایک بڑا رول میں سمجھتا ہوں کیا ہے، لیکن اس کو پروپیگنڈا نہیں بنانا ہے. یعنی فنکاری کے ساتھ اگر آپ کوئی ویژن دے سکیں، کوئی رہنمائی کر سکیں، کوئی راستہ دکھا سکیں، کوئی اشارہ کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب. اور اسی لیے پیغمبری والی باتیں جو ہوتی ہیں شاعری کی، وہ آ جاتی ہیں اس میں. آپ کے سیاسی موضوعات جو ہوتے ہیں وہ جی میں نے جو محسوس کیا ہے، جیسے پہچان آپ کا جو ایک افسانہ تھا، جی بہت ہی نازک سینس، اور جیسے خالد کی ختنہ ہے جی نا. آپ مطلب کچھ لوگ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ننگا سچ پیش کر رہے ہیں. بھائی سچ کو ننگا کیوں پیش کیے؟ اس کو کپڑا پہنا کے اس کو کچھ اس طریقے سے تھوڑی پیش کیا جاتا ہے. اس میں کوئی فخر کرنے کی بات تھوڑی ہے کہ ننگا سچ پیش کر دیے گئے. لیکن آپ نے جو سیاسی موضوعات یا جو بھی موضوعات سماجی ہے، وہ موضوعات جب بھی آپ نے پیش کیا ہے تو بہترین انداز میں اور ایک ایسی علامت کے شکل میں پیش کیا ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے اس میں آفاقیت جو ہے، آفاقی قدریں نظر آتی ہے. اب جیسے میں جہاں تک موضوعات کے تعلق سے آپ کا تجزیہ اگر کیا جائے تو غضنفر کے فکشن میں ماحولیات، یا غضنفر کے فکشن میں فطرت، یہ قدرت، یہ مطلب نیچر، اس طریقے کے آپ کے افسانے کے کردار جو ہے وہ انسان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب دیکھا جائے تو اس طریقے کے موضوعات آپ برتتے ہیں. تو میرا مطلب چوتھا سوال جو ہے آپ سے اصل میں تخلیقی عمل کے تعلق سے ہے. میں اتنی جو لمبی تمہید میں نے جو باندھی ہے، جی تو سر میرا مطلب جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ لکھتے ہیں تو شروع میں تو نہیں، لیکن اب جب لکھتے ہیں تو وہ جو انتاکشری یا بیت بازی کی طرح سے
وہ تو غضنفر کا مخصوص انداز ہے، وہ نہ تو کسی کا اس پر مطلب اثر ہے، نہ ہی اس سے اثر لے کے کوئی لکھتا ہے. تو جی تخلیقی عمل جو ہے سر آپ کا افسانہ لکھنے کا تو طریقہ مطلب کیا ہے، اور کیا کوئی خاص ماحول یا وقت ہوتا ہے؟ آپ نے جو افسانے لکھے ہیں، جیسے آپ نے جو سائبر اسپیس لکھا ہے نا، جی سائبر اسپیس میں اس کا جب تجزیہ میں نے کیا تو لوگوں کو اتنا پسند آیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس طریقے کا تجزیہ جو لفظیاتی تجزیہ ہمارا بھی کرے بھیا آپ. میں نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں جب بولا کہ بھائی سر نے اس میں بس جو لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ آپ بھی کیجئے نا، تو پھر ہم اس پہ بھی کریں گے نا. تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے سر. تو آپ کے تخلیقی عمل کے تعلق سے تھوڑا سا رہنمائی ہاں فرمائیے، تاکہ نئے جی لکھنے جی والوں کو جو ہے وہ اس کی رہنمائی ہو سکے سر. ہاں، یہ ایک تخلیقی عمل جو ہے، کریٹو پروسیس، یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہوتا ہے. اور پیچیدہ یوں ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں وہ دوسرا جو سمجھتا ہے وہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ صاحب کمیونیکیٹ نہیں ہوا، جبکہ بہت سی چیزیں کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں. میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا، میرا تخلیقی عمل. تو ایک پیچیدہ تو ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک تجربے کو یا ایک مشاہدے کو منتخب کر کے اس پر کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں، یا شاعری کرنا شروع کرتے ہیں، یا نظم لکھنا شروع کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہمارا کریٹو پروسیس شروع ہوتا ہے، تخلیقی عمل شروع ہوتا ہے، تو اس موضوع کے ارد گرد بہت سارے جو دوسرے موضوعات ہوتے ہیں جو اس سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ادھر ادھر سے نکل کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اصل موضوع ہے وہ دب جاتا ہے، اور وہ جو ثانوی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہی کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو کوئی جب تجزیہ کرتا ہے تو غالب کے ذہن میں جو خیال تھا وہ اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، بلکہ ایک دوسرا مفہوم آ جاتا ہے. اسی لیے غالب کی شعروں کی کئی تشریح کی گئی ہے. یا کہانیوں کے بھی، یعنی تجزیے ہوتے ہیں علامتی کہانیوں کے یا اشتہاراتی کہانیوں کے، تو اپنے اپنے طور پہ لوگ معنی نکالتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ادیب لکھنا چاہ رہا تھا اس سے بالکل ہٹ کے نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے یہ پیچیدہ عمل ہے، اس کو پیچیدہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے بھی. اچھا، پھر کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہم کو کوئی موضوع ملتا ہے اور پلاٹنگ شروع کرتے ہیں اور کہانی بن جاتی ہے. کبھی کبھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہر کہانی کا موضوع، ہر کہانی کا تخلیقی پروسیس الگ ہوتا ہے. تو تخلیقی پروسیس اور ہر رائٹر کا الگ ہوتا ہے. تو میرا تخلیقی پروسیس تو یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشر پڑتا ہے مجھ پر، معاشرے کا دباؤ، مذہب کا دباؤ، نفسیاتی دباؤ، معاشرتی دباؤ، اخلاقی دباؤ، اور وہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ میں اگر اس کو نہ لکھوں تو مجھے چین نہیں ملتا، تو اس دباؤ کے نتیجے میں میرا تخلیقی عمل شروع ہوتا ہے. اور وہ جس طرح کا دباؤ ہوتا ہے، وہ دباؤ اپنا کینوس، اپنا ڈھانچہ جو ہے وہ بنانا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی نظم میں، کبھی افسانے میں، کبھی ناول میں ڈھل جاتا ہے. ایک دلچسپ بات اور کر رہا ہوں، شاید آپ اس پر سوال آپ کے ذہن میں ہو، ابھی ذہن میں آ گیا میرے، تو میں بتا دیتا ہوں. میں نے ایک تجربہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ایسا کیا کیوں؟ مثلاً پانی پہلے ایک افسانہ تھا، وہ پانی ناول بنا. وشمنتھن پہلے ایک افسانہ تھا، وہ ناول بنا. ماجھی پہلے ایک افسانہ تھا، بعد میں وہ ناول بنا. تو اب لوگوں نے کہا بھئی آپ نے ناول بنا دیا. نہیں، وہ افسانہ میں نے لکھا اور میرے ذہن میں وہ تھیم تھا، وہ افسانہ بن گیا. بعد میں جب میں نے اس افسانے پہ غور کیا تو لگا کہ وہ بہت سی باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا، جس شدت کے ساتھ، وہ ساری باتیں اس میں نہیں سما سکی ہیں. چنانچہ میں نے دوبارہ اس پر غور کرنا شروع کیا، اور پھر اس کا کینوس بڑھتا چلا گیا، اور وہ چیزیں جو نہیں آئی تھی وہ بھی شامل ہو گئی، جس سے کینوس تو بڑا ہی ہوا ہی، موضوع بڑا ہو گیا، وسعت بڑی ہو گئی، اور اس میں فن کے اور رنگ شامل ہو گئے. تو وہ افسانہ جو
محدود تھا وہ پھیل گیا، اس میں ایک رنگ تھا اس میں کئی رنگ شامل ہو گئے، تو اس طرح سے وہ قوس قزح یا دھنک بن گیا وہ فن پارہ، اور زیادہ بہتر ہو گیا میرے حساب سے، اور بہت سے لوگوں نے کہا بھی. اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی اپنے ایک کہانی کو ناول بنا دے، یہ آسان بھی نہیں ہے. تو ایسا بھی، یہ بھی تخلیقی ایک عمل ہے جو سامنے آتا رہتا ہے. ماجی یا پانی جو افسانوں سے ناول بننا، مطلب جس طریقے سے کرکٹ میں 3 فارمیٹ ہے، T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹیسٹ کرکٹ، تو بالکل فکشن میں بھی یہ 3 فارمیٹ ہے کہ ناول ہے، افسانے ہیں، اور اب جو ہے افسانچے T20 کی طرح جو ہے وہ آج کل شروع ہے. تو آپ تخلیقی عمل کے تعلق سے آپ کا جو آپ نے مثال جو بتائی ہے مانجھی اور پانی کی، تو اس سے کافی کچھ سیکھنے سمجھنے کو مل سکتا ہے. تو اب جیسے آپ جو معاشرتی مسائل جو آپ اپنے افسانوں میں سر جو اٹھاتے ہیں، تو وہ یہ اصل میں یہ بھی نئی نسل کے لیے رہنمائی کے لیے یہ سوال ہے سر کہ آپ کے افسانے معاشرتی مسائل کو مطلب آپ کس طرح اجاگر کرتے ہیں. جیسے وہ جیسے پانی کا جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے نا، یا اس کو آپ نے پیش کیا، تو وہ مطلب ایک شاہکار بن گیا. مطلب اس کو دیکھنے کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ اس مسئلے کو اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، وہ ایک پوری کہانی بنا کے پیش کیا گیا ہے. ورنہ آج اگر مسئلہ کوئی اٹھاتا ہے، اب سر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے اندر میں پکتے رہتا ہے لاوا، مطلب آپ کہیں نہ کہیں وہ پھر نکلنا چاہیے، تو ایسا تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب لوگ لاوا نکالتے ہیں تو وہ کچھ اور نکلتا ہے سر. وہ رپورٹ بن کر سامنے آ جاتی ہے، اخبار کی رپورٹ یا اس طریقے کا. تو وہ نہ ہو تو معاشرتی مسائل کس طرح اٹھانا چاہیے سر، اس پر تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک رائٹر ایسا ہے جو اگر مسلمانوں کی کہانی لکھنا چاہتا ہے تو اس کردار کو وہ مسلمان کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو جو محسوس کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں ہم وہی لکھیں گے. ایک آدمی اسی کہانی کو لکھ رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں کہہ رہا، لیکن پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ مسلمان کی کہانی ہے. تو جب آپ کھول دیتے ہیں، ڈائریکٹنس اس میں آ جاتی ہے، تو وہ جو تجسس کا یا ادب پڑھنے کا جو حسن ہوتا ہے، جو مزہ ہوتا ہے، وہ جاتا رہتا ہے. تو آپ قاری کو بھی تو انوالو کیجئے. جب تک آپ قاری کو تخلیقی عمل میں شریک نہیں ہوتے، اس کے اندر بھی تو تخلیقی پروسیس شروع ہوتا ہے. تو آپ قاری کو بالکل کمزور یا کم پڑھا لکھا نہ سمجھیں، بلکہ قاری کے لیے بھی کوئی چھوڑ دیں کہ وہ بھی اپنا دماغ لگائے، وہ سمجھے کہ یہ مسلمان کی کہانی ہے یا جن کی کہانی ہے یا کسی اور مخلوق کی کہانی ہے. تو جب تک میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ کہانی کا فن جو ہے وہ دکھانے کا کم اور چھپانے کا زیادہ ہے. جب آپ چھپا کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، زیادہ دیر تک رہتی ہے اور زیادہ دور تک جاتی ہے. لیکن جب ڈائریکٹ آپ بات کہہ دیتے ہیں تو ایک بار سننے کے بعد وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے جو بڑا فنکار ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق میں تہیں، اس کی تخلیق میں تہیں ہوتی ہیں، مانوی تہیں ہوتی ہیں، لسانی تہیں ہوتی ہیں، اسلوبیاتی تہیں ہوتی ہیں، لفظ کے مختلف رنگ ابھرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو گرے کلر نظر آتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تو وائٹ کلر نظر آتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تو کوئی نظر آتا ہے. تو ادب کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چیستہ بنا دیں یا مہمل بنا دیں یا بالکل مبہم بنا دیں. یعنی آپ فن پارے کو ڈائریکٹ نہ بنائیں لیکن مبہم بھی نہ بنائیں. ترقی پسندوں کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے بالکل صحافت کی طرح فن پارے کو بنا دیا، اور جدیدیوں کی خرابی یہ تھی کہ اس کو معمہ بنا دیا، پہیلی بنا دیا. بڑا ادیب وہ ہے جو اپنے فن پارے کو، اپنی تخلیق کو ان دونوں رویوں سے بچاتا ہے اور فن کو فن سمجھتا ہے. فن میں اگر فنکاری نہیں ہے اور وہ فنکاری مختلف سطحوں کی ہوتی ہے تو وہ اچھا فن نہیں ہے، پھر تو وہ معمولی فن بن کے رہ جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کسی بھی ادیب کو کہ وہ اپنے فن میں دکھائے کم، چھپائے زیادہ، اور
پڑھنے والے کے سامنے چھوڑ دے کہ وہ اپنی آنکھیں استعمال کرے، تو جو آپ نے رنگ چھپا رکھے یا پردہ ڈال رکھے وہ رنگ اس کی آنکھوں میں آئے اور وہ اسے لگے کہ ہم نے دریافت کیا، تو اس کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ فن کے سلسلے میں آدمی کو رویہ رکھنا چاہیے، اور میرا رویہ تو یہ رہتا ہے۔ جواب میں آپ نے جو فرمایا کہ بھائی قاری بھی ہے اس کو بھی تخلیقیت کا حق ہے، اس کے ذہن میں بھی تخلیقی پروسیس شروع ہوتا ہے، اور وہ پروسیس کو ہم اکثر روک دیتے ہیں۔ تو جتنا چھپانے میں مزہ ہے اتنا بتانے میں مزہ نہیں ہے۔ تو واقعی میں ہم کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے، اور قاری کو اپنے تخلیقی پروسیس میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تو سر ایک سوال اصل میں وہ ہے پیغام کے تعلق سے، اصل میں ہم کبھی کبھی ٹارگٹ کرنے کے لیے، اصل میں یہ جو سوال ہے اسی کے حساب سے ہے کہ ہم کبھی کبھی ٹارگٹ کرنے کے لیے سر پیغام دینے کے لیے جو ہم افسانے لکھتے ہیں، تو اس کو آپ کتنا جائز مانتے ہیں؟ کیا ہمیں افسانے میں پیغام دینے کے لیے، یا کوئی ایک گروپ یا کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی ملک ہو چاہے کوئی قوم ہو، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو پیغام دینے کے لیے افسانے لکھنا یا ناول لکھنا، وہ کہاں تک آپ اس کو جائز دیکھیے، مانتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فن پارے کا کام پیغام دینا نہیں ہے، اصلاح اس طرح سے کرنا نہیں ہے جیسا کہ مذہب کا ہوتا ہے۔ اور اس کا کام ہے صورتحال کو سامنے رکھ دینا شدت کے ساتھ، اس کا کام حل دینا نہیں ہے۔ لیکن بڑا 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 ادب جو ہے وہ انڈائریکٹ وے میں حل بھی دیتا ہے، وہ روشنی بھی دیتا ہے، وہ بڑا کام کرتا ہے۔ تو خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ مقصد بنا لیتے ہیں ادب کا پیغام دینا، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مقصد آپ نہ بنائیں اور کوئی اس سے آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہو، تو یہ میرے خیال سے قابل تعریف چیز ہے، اور یہ بری چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مقصد بنا لیں کہ ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ اصلاح کے مقصد سے آپ کوئی کہانی یا کوئی تخلیق کرتے ہیں، تو وہ پروپیگنڈا اور اس میں اصلاحی رنگ اور اس میں ڈائریکٹنس آ جاتی ہے۔ پھر وہ فنکارانہ جو حسن ہے وہ پیچھے دب جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ صرف فنکاری ہی دکھانے کے لیے لکھتے ہیں تو کنٹینٹ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بیلنس بہت ضروری ہے، توازن بہت ضروری ہے۔ تو ادب ایسا ہونا چاہیے کہ مقصد تو نہ ہو کہ ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے ادب سے حظ کے ساتھ ساتھ کوئی مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی اصلاحی روشنی بھی پھوٹ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہے، یہ ویلکم کرنا چاہیے اس کو۔ سر ایک سوال ہے جو سبھی سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کے پسندیدہ افسانہ نگار کون ہے یا ناول نگار کون ہے، اور ان کی کون سی یا کسی کی اور دوسری کوئی پسند ہے، جو آپ کو کون سی کتابیں ان کی پسند ہے، تو اس پر تھوڑا سا مختصر میں بتائیے سر۔ دیکھیے، ہر زبان میں کچھ تخلیقات ایسی ہوتی ہیں جو اچھی لگتی ہیں، کچھ تخلیقات ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی ہیں، کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے وقت اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے آئیڈیل بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں نے آئیڈیل کسی کو نہیں بنایا، میرے نزدیک کوئی بھی فکشن رائٹر آئیڈیل نہیں ہے۔ پسند مجھے کئی لوگ ہیں، مثلا مجھے پریم چند پسند ہیں، مجھے منٹو پسند ہیں، مجھے بیدی پسند ہیں، مجھے عصمت بھی پسند ہیں، مجھے قرۃ العین حیدر بھی پسند ہیں، اقبال مجید بھی پسند ہیں، ہمارے معاصرین میں بھی کئی لوگ پسند ہیں۔ تو پسند ہونا ایک الگ بات ہے، اور کسی کو آئیڈیل بنانا وہ الگ بات ہے۔ تو آئیڈیل تو ہم نے کسی کو نہیں بنایا، اور آئیڈیل بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اثر میں آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہنے لگا رہے یہ تو فلاں کی نقل کر رہے ہیں، ان پر ان کے اثرات ہیں۔ تو آپ پڑھیے ضرور اور سب کو سمجھیے اور ان کی اچھی چیزوں کو انجوائے کیجیے، اپریشیٹ کیجیے، لیکن آپ اس کی نقل نہ کیجیے۔ تو میں نقل کسی کی نہیں کرتا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ میری انفرادیت بن گئی ہے، یا میں منفرد ہوں، یا میں تجربے کر رہا ہوں، میں لیگ پہ نہیں چل رہا ہوں۔ جو بھی لیگ پہ چلتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو بھی اجتہاد سے کام لیتا ہے، جدت سے کام لیتا ہے، وہ بڑا بنتا ہے، یا قابل رش بنتا ہے، یا قابل تقلید بنتا ہے۔ جیسے غالب، اگر ان کا یہ انداز نہیں ہوتا تو غالب نہیں ہوتے، میر کا انداز میر جیسا نہیں ہوتا تو میر نہیں ہوتے،
اقبال اپنی الگ راہ نہیں نکالتے تو اقبال نہیں ہوتے، فراق یا فیض یا شہریار یا اور بہت سے لوگ. تو آپ کی انفرادیت تو ہونی چاہیے. تو کسی کی نقل اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بڑے افسانہ نگار یا بڑے فنکار نہیں بن سکتے. جی سر، جہاں تک انفرادیت کے سوال، آپ کے جو خاکے ہیں، خاکے اگر کوئی پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ انفرادیت ہم کو اگر ظاہر کر سکتے ہیں، کہیں دکھا سکتے ہیں، تو وہ سر خاکے ہوتے ہیں. اور آپ کے خاکے اگر کوئی پڑھ لے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ غضنفر کسے کہتے ہیں. تو میں اپنے قارئین سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ غضنفر سر کے جو ہے خاکے پڑھیے، آپ کو جو ہے انفرادیت سے بھرپور جو ہے وہ تحاریر اس میں ملے گی. مطلب خاکے لکھنا، اور وہ بھی اس طریقے سے لکھنا، آپ دیکھیے. تو سر جیسا کہ ہم بیچ میں جو ہے کئی ایک بزم میں آپ نے صدارت کی ہے، اور جو افسانہ فورمز ہے اس پہ بھی صدارت کی ہے. تو آپ جب سر صدارت کرتے ہیں تو ایک صدارت آپ نے بزم میں بھی کی تھی، اور وہ بڑی مقبول ہوئی تھی اس لیے. اور اور بھی کئی ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر آپ نے صدارتی خطاب تو آپ کا صدارتی خطاب کا انتظار رہتا تھا. اس پہ آپ جو ہے نئی نسل کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب وہ اس کا ہے میرے پاس، وہ تمام آپ کے جو خطاب تھے وہ میرے پاس ہیں. تو یہاں پر سر یہ جو سوال ہے کہ نئے لکھنے والوں کے لیے، اصل میں رہنمائی کے لیے، کہ نئے لکھنے والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو نئے لکھنے والے اکثر کرتے ہیں، اور اسے کس طرح بچا جائے؟ جیسے ایک آپ کا ایک مشہور قول ہے آپ کا فکشن کے تعلق سے، تو میں ہر جگہ وہ جب بھی میں کسی پروگرام میں بات نکلتی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ ہمارے غضنفر سر فرماتے ہیں کہ اگر بندوق کا ذکر افسانے میں ہے تو گولی بھی چلنی چاہیے. تو یہ اس میں سب کچھ آگے ہے. تو اس طریقے کے کچھ اگر مشورے ہیں کہ غلطیاں ہماری نئی نسل نہ کرے، تو اس پر رہنمائی کے لیے سر جو ہے آپ جو ہے کچھ فرمائیں سر. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کو جلد بازی میں نہیں لکھنا چاہیے، ادب کو پچا کے لکھنا چاہیے. ہنگامی موضوعات پر جو لوگ ادب لکھتے ہیں وہ صحافت کے قریب ہو جاتا ہے، اس میں ادبیت نہیں پیدا ہو پاتی. تو ایک تو یہ کہ فوراً کوئی واقعہ ہوا اس پر آپ کہانی لکھیں گے یا افسانچہ لکھیں گے یا شاعری کریں گے، تو اس میں جو ہنگامی صورتحال کے اثرات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر پاتے. ادب لکھنے کے لیے ڈیٹیچمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کو تھوڑا الگ ہو جائیے، تھوڑا دور ہو جائیے، اور ذرا دور سے دیکھیں گے تو معروضی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، آبجیکٹو ہو کے دیکھیں گے. جیسے ہی آپ سبجیکٹو ہو کے دیکھتے ہیں تو اس میں جذباتیت، ایموشن نہیں پیدا ہوتا، جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے. جذبات پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ جذباتیت. تو جب جذباتیت کے آپ شکار ہو جاتے ہیں تو ادبیت مجروح ہونے لگتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نئے لکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی موضوع آپ کو پریشان کرتا ہے تو فوراً مت لکھیے، اس کو دیر تک اپنے اندر پچائیے، گھلائیے، اپنے خون میں اتاریے، اپنے رگ و ریشے میں اس کو جذب کیجیے. اور اس کے لیے آپ بہتر اظہار کا راستہ ڈھونڈیے. یعنی اس کے کمیونیکیشن کے لیے کون سی صنف بہتر ہوگی، کون سی ٹیکنیک بہتر ہوگی، اور کون سا ڈھانچہ بہتر ہوگا. اور اس کے لیے آپ کے پاس اللہ نے کئی قوتیں ودیت کر رکھی ہیں. قوت امتیاز ہے، یعنی قوت ممیزہ جس کو کہتے ہیں، وہ ممیزہ جو ہے وہ بتا دے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کا تخیل جو ہے، قوت متخیلہ، وہ آپ کو تشبیہیں دے گی، آپ کو استعارے دے گی، علامتیں دے گی، الفاظ دے گی، رنگ دے گی، آنگ دے گی. تو اس کا استعمال کیجیے. آپ کے پاس جو زبان ہے، جو زبان کا جادو ہے، اس جادو کا استعمال کیجیے، نہ کہ صرف زبان کا سطحی استعمال کیجیے. ہمارے نئی نسل کے لوگ جو ہیں، ایک تو ان کی زبان کمزور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ماحول نہیں ہے. اسکول میں اردو نہیں ہے، گھروں میں اردو نہیں ہے، بازار میں اردو نہیں ہے، تو ایسی ہی اردو ان کی کمزور ہو جاتی ہے. تو کمیونیکیشن تو ایسی کمزور ہے، محنت بھی نہیں کرتے.
تو ایک تو زبان کے جو مختلف شیڈس ہیں، مختلف رنگ ہیں، ان کو جاننا چاہیے، اور یہ جبھی آپ جان پائیں گے جب کلاسیکل لوگوں کو پڑھیں گے، اپنے سے بہتر رائٹرز کو پڑھیں گے، ان کی اچھی تخلیقات کا مطالعہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ کہ جلد بازی نہ ہو، مطالعہ آپ کا بہت صحیح ہونا چاہیے، مشاہدہ اور تجربہ بھی ہونا چاہیے، اور زبان پر قدرت ہونی چاہیے۔ اگر زبان پر قدرت ہے اور لفظ کا جادو آپ کو آ گیا ہے، تو آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو جب آپ پیش کریں گے تو وہ خوبصورت بن کے وہ چیز پیش ہوگی۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ جلد بازی میں آپ کو نہیں رہنا ہے کہ بس ابھی لکھا، مطلب ابھی کاتا لے کے دوڑ گئے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تعریف سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی اگر تعریف نہیں کر رہا ہے تو دکھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وقت بتا دیتا ہے، وقت فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی جان ہے۔ اگر آپ کے اندر جان ہے تو آپ منوا لیں گے لوگوں سے، اور اگر جان نہیں ہے تو کوئی بھی وسیلہ اپنا لیں، کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، آپ مر جائیں گے، آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جی سر 1971 سے لے کر 2021 تک، یعنی کہ ان 50 برسوں میں آپ کی 26 اردو کتابیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ 2021 میں دیکھ لی دنیا ہم نے جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب سر آپ کے اصل میں جو آئندہ کے منصوبے ہیں سر، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کون سے افسانوی مجموعے یا خاکوں پر کوئی مجموعہ یا کوئی ناول پائپ لائن میں ہوگا، یا کچھ بھی جو منصوبے ہیں اس پر تھوڑی سی دیکھیے روشنی ڈالیے۔ میرے پاس پائپ لائن میں بہت سی کتابیں ہیں، یعنی میری تھیسس ابھی تک نہیں چھپی ہے۔ میرے پاس خاکے 7-8 ہیں جو ابھی نہیں چھپے ہیں۔ میرے پاس کہانیاں ہیں 5-6 جو ابھی نہیں چھپی ہیں۔ میرے پاس انشائیے بہت سے ہیں جو کہیں میں نے چھپائے نہیں ہیں۔ شہرنامہ میں نے لکھا ہے، دلی پہ لکھا، کلکتے پہ لکھا، پٹنہ پہ لکھا، حیدرآباد پہ لکھا، وہ بھی ایک چیز ہے جو نہیں چھپی ہے۔ اس کے علاوہ تدریسی نوعیت کے بہت سے کام ہیں۔ ابھی میں نے ریختہ کے لیے ایک کام کیا ہے، اردو تہذیب کے رنگا رنگ الفاظ، بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ سب بھی کام ہے۔ ایک ناول میں لکھ رہا ہوں، اور وہ کوئی 50-60 صفحے میں نے لکھ لیے ہیں۔ وہ ناول آئے گا تو شاید تب پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے لکھا ہے یا اس کا تھیم کیا ہے۔ ابھی تھیم بتانا مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن وہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ایک ناول بھی ہے، اور شاعری کے اتنی شاعری ادھر میں نے کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو 2-3 مجموعے آ سکتے ہیں، تو وہ بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ابھی جس کا ذکر کیا آپ نے، خطبات اور اس طرح کے کچھ چھوٹے موٹے مضامین ہیں، تو ان کو بھی اگر ہم شامل کریں تو یہ بھی کئی کتابیں بن سکتی ہیں اس پہ۔ اب سر تھوڑا سا تنقید کے تعلق سے، آج کل جو فکشن پر تنقید ہو رہی ہے اس کے تعلق سے، کہ آپ کی بھی تنقید میں نے دیکھا ہے سر، آپ کا تنقید کا طریقہ ہے وہ بھی میں نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ کا تنقید کرنے کا طریقہ وہ بھی سبھی باقی لوگوں سے ڈگر سے ہٹ کر ہے، آپ کا تنقید کا جو طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تنقید سے آپ جو فکشن میں آج کل ہو رہی ہے، تو اس میں اس کا کتنا آپ اس سے مطمئن ہے؟ اور دوسرا سر کہ جب آپ کے افسانوں پر تنقید کی جاتی ہے تو نئے افسانہ نگاروں یا نئی فکشن کے جو طالب علم ہیں، انہیں کس طریقے کا رد عمل پیش کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور تنقید کو بہتری کے لیے ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تنقید، فکشن کی تنقید اور شاعری کی تنقید بھی بہت پیچھے ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی تخلیق آتی تھی تو ہمارے جو تنقید نگار ہوتے تھے، نقاد ہوتے تھے، ان تخلیقات کو توجہ سے پڑھتے تھے، اور بغیر کسی کے کہے یا فرمائش کے وہ اس پر لکھتے تھے، اس کی گرہیں کھولتے تھے، اور وہ کہانیاں مشہور ہوتی تھیں، چاہے وہ منٹو کی کہانیاں ہوں یا بیدی کی ہوں، یا اس زمانے کے جو نقاد تھے وہ سب لکھتے تھے۔ بعد میں بھی جو نسل آئی ہے اس کے بھی نقاد تھے۔
फारूकी ने कहा कि भाई आप अपना नक्काद लाइए जदीदियों को। तो जदीदियत के ज़माने में भी कोई नक्काद नहीं था जो जदीद अफसाना निगारों को ठीक से पढ़ता। और अब तो और सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग नक्काद थे अब वो रहे नहीं, और जो नक्काद हैं, यानी नक्काद के नाम पे जो नक्काद हैं ये तनकीद कर रहे हैं, वो सेमिनार्स के लिए, रेडियो टॉक के लिए और फ्लैप पर ये लिखना पसंद करते हैं, खुद से पढ़ के वो नहीं लिखते। आप नावल भेजिए, आप कोई तख्लीक भेजिए, कोई अफसाना भेजिए, तो वो 2 जुमले में भी राय नहीं देते, ज़्यादातर लोग तो पढ़ते ही नहीं। तो ये सूरत हाल तनकीद की अच्छी नहीं है। और जो नई नस्ल के बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, चाहे उनकी थीसिस देख लीजिए या उनकी किताबें देख लीजिए, तो वो मेहनत नहीं करते। वो भी बुजुर्गों की तरह सेमिनार के लिए पर्चा लिखते हैं, कोई किताब नई किताब आती है तो उस पर खुल के नहीं लिखते, जबकि उनको चाहिए कि उसको ईमानदारी से पढ़ें, मारूजी नुक्ते नज़र से पढ़ें और उनकी समझ में जो कुछ भी आता है उसको लिखें। तो तनकीद की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, इत्मीनान बख्श नहीं है। चंद एक लोग हैं जो गनीमत हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दिल से लिखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि तनकीद के लिए मुताला मतलब ज़रूरी है। जो आप जो तख्लीक़ात आ रही हैं, तमाम तख्लीक़ात पर नहीं, लेकिन कुछ जो मंतखब तख्लीक़ात हैं उन पर लिखना चाहिए बगैर कहे, अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि नक्काद हैं तो आपका काम है कि आप तख्लीक़ात पर लिखें, चाहे वो दुश्मन की तख्लीक हो या दोस्त की तख्लीक हो। अगर वो तख्लीक अच्छी है, काबिल क़द्र है, तो उस पर अपनी राय, मारूज़ी राय देनी चाहिए और उसकी गिरहें भी खोलनी चाहिए, ताकि तालिब इल्मों को या नए लिखने वाले को अंदाज़ा हो सके कि ये तख्लीक़ात कैसी है। और जो लोग तनकीद लिख भी रहे हैं, वो ज़्यादातर कंटेंट बेस्ड तनकीद करते हैं, यानी जो मौजू है कहानी का, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, या नावल का। नावल को किस तरह से लिखा गया है, किस तरह से अफसाना कहा गया है, उसके उसलूब पर, उसके ज़बान बयान पर उनकी तवज्जो कम रहती है। सोशल मीडिया के वजह से जो है अफसाना निगारी या फिक्शन को कितना फायदा हुआ है? फायदा ज्यादा हुआ है या नुकसान ज्यादा? आपका नजरिया क्या है सर इस ताल्लुक से? देखिए, सोशल मीडिया एक अच्छा मीडिया है। अगर इस मीडिया का इस्तेमाल ठीक से किया जाए तो ये करामत साबित हो सकता है और अच्छे अदब का फ़रोग हो सकता है। लेकिन इस मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का रवैया ये है कि बहुत जल्दबाज़ी में नज़र आते हैं और बहुत कमज़ोर और मामूली चीज़ें भी पोस्ट करते हैं या पेश करते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, उनकी तारीफ़ करें, कुछ लाइकिंग होती भी है तो उसका नुकसान उनको होता है। वो समझते हैं कि उनकी चीज़ पसंद की जा रही है, लेकिन वो तो एक आदत सी हो गई है लाइकिंग करने की, या 1-2 जुमले बगैर पढ़े लोग लिख देते हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो अच्छा है, और कुछ प्लेटफ़ॉर्म पर अच्छी कहानियाँ भी आ रही हैं, अच्छी तख्लीक़ात भी आ रही हैं और अच्छे राइटर्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों की तादाद है जो नॉन राइटर्स हैं या कमज़ोर राइटर्स हैं, अच्छी तख्लीक़ात वो पेश नहीं करते, लेकिन वो फ़ौरन कुछ भी लिख के उसमें शामिल हो जाते हैं, और बहुत जल्द उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि उनको लाइकिंग बहुत मिलती है और वो समझते हैं कि बड़े अदीब हो गए। जी। ठीक है सर, एक सवाल और है कि जी। आपने मतलब कोई खास वाकया जो आपके अफसाने की तख्लीक में मददगार साबित हुआ हो, या नावल के तख्लीक में आपका मददगार साबित हुआ हो, या कोई खास याद जो आप जो है हम सबसे शेयर कर सकते हैं? कोई वाक़या?
دیکھیے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کسی خاص واقعے نے مجھے کوئی ٹیکنیک دی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ لفظ آتے ہیں، کوئی مشین آ جاتی ہے، کوئی استعارے آ جاتے ہیں، کوئی علامتیں آ جاتی ہیں جو آپ کو آپ کی تخلیق کو بہتر بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں جب لکھتا ہوں تو مجھے جو میتھولوجی ہے اس سے بہت مدد ملتی ہے، اور بہت سی باتیں میتھولوجی یعنی اساطیر کے سہارے بہت فورس کے ساتھ کہہ دی جاتی ہیں۔ میں نے بعض اپنے ناولوں میں کچھ متھ گڑھنے کی بھی کوشش کی اور ان سے ہم کو فائدہ بھی ہوا۔ کافی سوال سر اصل میں سب سے اہم سوال ہے، جی اس میں تین حصے ہیں سر سوال کے۔ پہلا حصہ کہ آپ کے خیال میں افسانہ نگاری کا فن کیا ہے؟ افسانہ نگاری کو اگر آپ کو اس کی تعریف پیش کرنا ہے تو غضنفر سر کی تعریف کیا ہے؟ اور دوسرا اسی میں افسانچہ نگاری کے تعلق سے بھی آپ اپنے خیالات جو ہے، آج کل جو افسانچہ نگاری ہو رہی ہے یا جو یہ آج کل کافی چل رہا ہے، تو افسانچہ نگاری کے تعلق سے بھی آپ کے اپنے، کیونکہ آپ نے اس میں بہت بہترین ایک مضمون لکھا تھا جی جو الفاظی بلاگ پر بھی ہے، مائکرو فکشن یا مائکرو کے تعلق سے آپ کا وہ مضمون ہے، بہترین جی مضمون ہے۔ جی اور جی تیسرا سر اس کا حصہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے افسانہ نگاری کا مستقبل آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا ہے آپ کے افسانہ نگاری افسانہ نگاری کا مستقبل کیا ہے مستقبل، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ جی۔ دیکھیے افسانے کا تو ایک ایک بدیٹی کی تعریف ہے کہ کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی تجربہ یا کوئی بھی احساس یا کوئی بھی خیال یا کوئی بھی موضوع یا کوئی بھی بات جب کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ خوبصورت انداز میں ایک وحدت تاثر کے ساتھ پیش ہوتا ہے تو اسے افسانہ کہا جاتا ہے۔ افسانے کے سلسلے میں ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، قاضی عبدالستار، کہ افسانے کا فن جو ہے وہ چاول پر قل واللہ لکھنے کا فن ہے، یعنی افسانے کے پلاٹ میں کوئی بھی لفظ بھرتی کا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کھانچہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لفظ بھی نکال دیجئے تو دیوار میں کھانچہ پڑ جائے، اور ایک لفظ بھرتی کے ڈال دیجئے تو دیوار بھرتی ہو جائے۔ اور اسی سلسلے میں وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر افسانے میں کہیں پہ بندوق ٹنگی ہے تو اس بندوق کو چلنا چاہیے، یہ بڑے افسانہ نگار نے کہا تھا۔ تو بہت باریک فن ہے اور اس کو نبھانا آسان نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کے پیش کرنا کہ وہ بات کو آگے بڑھائے، یہ مشکل فن ہے۔ اسی لیے چاول پر قل واللہ لکھنے کا فن اس کو کہا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس فن پر پورا اترتے ہیں یا جو ایک ایک لفظ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور سوچ سمجھ کر پلاٹ بناتے ہیں یا ان کے مربوط کرتے ہیں، وہ کامیاب افسانہ نگار کہلاتے ہیں۔ اور جن میں جھول ہوتا ہے، جن میں بھرتی کے لفظ ہوتے ہیں یا بھرتی کے واقعات ہوتے ہیں اور وحدت تاثر نہیں ہوتا، ان کے افسانے کمزور ہوتے ہیں۔ اور افسانوں کی تعریف یہی کوئی حتمی تعریف نہیں ہے۔ افسانہ مختلف ادوار میں بدلتا رہا ہے اور مختلف لوگوں کے نزدیک الگ الگ شکل میں افسانہ آتا ہے، یعنی بغیر کردار سچویشن کے افسانے بھی ہوتے ہیں، کردار کے افسانے بھی ہوتے ہیں، بغیر کردار کے افسانے بھی ہوتے ہیں، مختلف طرح کی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے۔ تو ادب کے لیے فنکاری کے لیے کوئی مخصوص حتمی بات نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن اچھا افسانہ وہی ہے جس میں عنوان سے لے کر آغاز سے لے کر انجام تک کہانی آپ کو باندھ کے رکھے، آپ کو بھٹکنے نہ دے، اور جب کہانی آپ پر ختم ہو تو کہانی دوبارہ شروع ہو جائے اور آپ کے سوچنے کا دائرہ بڑھنے لگے اور بہت سارے رنگ آپ کی آنکھوں میں آ جائیں اور ان رنگ سے آپ کو روشنی بھی ملے اور سر بھی ملے، آہنگ بھی ملے۔ ایک
تو جواب آپ کے سوال آپ کے سوال کے ایک پارٹ کا تو جواب یہ ہوا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ افسانے کا مستقبل کیا ہے، فکشن کا مستقبل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو افسانے آج کل لکھے جا رہے ہیں، یعنی ایک نسل ہے ہماری پرانی نسل، جو ہماری نسل ہے یا ہمارے جیسے ہماری عمر کے لوگوں کی نسل ہے، تو ان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے سب کے پاس ایک ایک کہانی ایسی ہے، ایک ایک دو کہانیاں ایسی ہیں جو دنیا کی اچھی کہانیوں کے سامنے ہم ان کو رکھ سکتے ہیں. وہ کامیاب کہانیاں ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر افسانہ نگار کی ساری کہانیاں اچھی ہوں. منٹو یا بیدی یا پریم چند کی بھی چند ہی کہانیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ بڑے ہیں. ہمارے بعد کی جو نسل ہے اس کے بارے میں نے ایک نئی نسل کے لوگوں سے ہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہم عصروں میں کون اچھا افسانہ لکھ رہا ہے. تو اس میں سے 4-5 لڑکے تھے، وہ خود بھی افسانے لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اچھا نہیں لکھ رہا ہے، ہمیں کوئی بھی پسند نہیں آتا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جواب میں تب ان کی پسند ناپسند ہو، لیکن کوئی ایسا ابھی تک افسانہ نگار نئی نسل کا نہیں آیا ہے جس نے چونکایا ہو یا جس نے بالکل کوئی نئی چیز دی ہو یا افسانے میں کوئی نیا ڈائمنشن پیدا کیا ہو. تو اس اعتبار سے اچھا، پھر زبان و بیان میں بھی کمزور ہے ہماری نئی نسل. جو محنت کرتے ہیں وہ ضرور یقیناً آگے بڑھیں گے. تو اب بہت مشکل ہے کہنا کہ افسانے کا مستقبل اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. اچھا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور ایک تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ افسانچے کا مستقبل کیا ہے یا افسانچے کے بارے میں میری رائے کیا ہے. تو میں اپنی رائے تفصیل سے لکھ چکا ہوں افسانچے کے بارے میں کہ افسانچہ منٹو نے بھی لکھا، افسانچے جوگندر پال نے بھی لکھے، رتن سنگھ نے بھی لکھے. آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ رتن سنگھ کے 2 افسانچوں کے نام بتا دو یا جوگندر پال کے 2 افسانچوں کے نام بتا دو یا منٹو کے 4-5 افسانچوں کے نام بتا دو تو شاید ہی بتا پائیں، کیونکہ وہ ذہن میں رہتے ہی نہیں ہیں، یاد ہی نہیں رہتے. یعنی افسانچے کے فن کو، صنف کو اس زمانے میں بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اس کو کہا گیا کہ یہ چٹکلے ہوتے ہیں، اور بعد میں کچھ لوگوں نے تجربے کیے تو کہانیوں کے ٹکڑے کو لوگوں نے افسانچہ سمجھ لیا، یہ نثری نظمیں سمجھ لی. تو نثری نظم اور افسانچے میں جو فرق وہ بھی نہیں ہو پایا. اب آج کل مائکرو ہے اور مائکروف ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی جب تک ٹھوس شکل نہ آئے، جب تک عملی نمونے نہ آئے اچھے، تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھے افسانچے ہیں. لیکن افسانچوں کے فورم بہت ہیں اور سینکڑوں لوگ افسانچے لکھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے افسانچے کی کتابیں آ بھی گئی ہیں. ان میں سے کچھ افسانچے تو بہت ہی کمزور ہیں، لیکن جیسے آپ نے لکھا یا انور مرزا نے لکھا یا کچھ اور لوگ لکھ رہے ہیں، تو ان کے افسانچے جو ہیں وہ یعنی متاثر کرتے ہیں، دل کو کھینچتے ہیں. لیکن آگے یہ ان کو کتنی اہمیت ملے گی یہ تو نقاد بتائیں گے اور وہی ان کا صحیح فیصلہ کر پائیں گے. لیکن ابھی تک بہت زیادہ افسانچوں کے اچھے نمونے نہیں آ سکے ہیں. پروسیس جاری ہے، اور چونکہ بہت زیادہ اس فن میں لوگ آ گئے ہیں افسانچے لکھنے میں، تو وہ اور بہت کمزور ہیں، تو اس کی وجہ سے اچھے افسانچے نگار بھی مارے جا رہے ہیں، ان کے افسانچے بھی نظر انداز کیے جا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ افسانچوں کا ایک جائزہ لیا جائے اور 10-20 افسانچے منتخب کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیے یہ افسانچے بہت اہم ہیں، بہت اچھے ہیں، اور ان کا تجزیہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے. جی، آپ کے جوابات سے تو میں پوری طریقے سے مطمئن ہوں سر. اور میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس انٹرویو کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوال اگر ہے تو آپ ہمارے غضنفر سر سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ سوال وہاں پر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات بھی جو ہے وہ ہم دینے کی کوشش کریں گے. تو سر آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے، اور میں اس دونوں حصوں کے لیے خاص طور سے
افسانوی فضا یعنی کہ جو آپ نے 2 افسانے ہمیں پڑھ کر سنائے، اور ساتھ ہی سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ تھا، ان دونوں اردو پوڈ کاسٹ کے ان دونوں حصوں کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مدھیہ بھارت ٹائمز اور ماہنامہ الفاظ ہند کی جانب سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ.